تو آپ دیکھ لینا ایک بہت بڑا فتنہ مصروفیت کا بھی فتنہ اس دور میں ہے کہ نہیں، فارغ وقت ہی نہیں ہے۔ تو پہلے کتنے فراغت ہوتی تھی جی، اب وہ حال ہی نہیں۔ تو یہ بھی تو ہے نا، پہلے مسجدوں میں بیٹھ کے فرائض کے علاوہ، اب بڑا خوش قسمت وہ بندہ ہے جو فرائض ہی پڑھ لیتا ہے، یہ حال نہیں بن گئے۔ تو فتنے بڑھ گئے نا۔ فتنے کیسے بڑھے؟ ہم نے مصنوعی زندگی اختیار کر لی۔ جب آرٹیفیشل لائف ہے تو اس کے ساتھ اس کی ذمہ داریاں بھی ہیں، رہنا ہے، زندگی گزارنی ہے، اس کے لیے دوڑ لگی ہوئی ہے۔ تو فتنے تو ہم نے خود پیدا کر لی ہے نا، مکان اس طرح کا ہو، جی شادی کرنی ہے تو فلاں جگہ پہ ہو، گاڑی رکھنی ہے تو اس طرح کی ہو، فلاں چیز ہو، فلاں کتنی چیزیں بڑھائی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ہمارے خود اخراجات، ہر بندے نے موبائل کا خرچہ لے لیں، گاڑی ہر بندے کی الگ ہے اس کا خرچہ لے لیں، اس طرح گیس ہے، فلاں بجلی ہے، اب گرمیوں میں اے سی وغیرہ کا ہے، سردیوں میں فلاں، کتنی ہم نے چیزیں بڑھا دی۔ تو ان کو پورا کرنے کے لیے دوڑ لگی ہوئی ہے نا، تو فتنے تو بڑھا دیے نا خود ہی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک کام کرنے میں جلدی کر لو۔ ایک حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے، ایسی بیماری مرض مفسدہ جو جسم کو خراب کر دے۔ ایک بندہ خود تکلیف میں ہے جی، اس کو کسی چیز میں لذت رہتی ہے؟ پھر نہیں، مسلسل اس کے جسم میں درد ہے یا بے چین ہے تو مرض مفسدہ۔ وہ جو صحت مند آدمی کے عمل میں لذت ہے وہ ایسی بیماری والی کے عمل میں لذت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا او مرض مفسدہ او غنم مطغیہ، ان کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو۔ ایسا مال جو بندے کو سرکش بنا دے۔ مال، زیادہ تر مالدار لوگ جو ہوتے ہیں فتنوں میں پڑ جاتے ہیں۔